یہ چوتھی کلاس ہے۔ میں آپ کو خوشامدید کہتی ہوں۔ یہ معلومات 36 ہفتے کے بارے میں ہیں اور جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے۔ آپ اس سلائیڈ سے اپنی زبان میں لیفلیٹ کی رسائی کر سکتی ہیں۔ اورنج والا جو بٹن ہے اس کو کلک کریں گی تو ایک اورنج بار سامنے آئے گی۔ آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی زبان میں لیفلیٹ کی فہرست آئے گی۔ آپ ان میں جو چاہیں ان کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ جلدی اصلاحات کرنا نئے بچے کے ساتھ۔ آپ کندھوں کو نیچے گرا دیں اور مزاحمہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سب بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنے لیے اتنی مشکلات پیدا کر لیتے ہیں کہ نیچے گرنے کا خطرہ اپنے لیے بڑھا لیتے ہیں۔ کچھ ایسے دن بھی آئیں گے کہ آپ کا بچہ چاہے گا کہ آپ اسے سارا دن اٹھائے رکھیں اور ماں باپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ انہیں خود کو تیار کرنا، کپڑے پہننا بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خود کو حالات کے سپرد کرنا پڑتا ہے اور جس دن بچے کی سب ضروریات پوری ہوتی ہیں اس دن ایسا لگتا ہے جیسے ہم جیت رہے ہیں۔ جب بیڈ پر جائیں تو فخر محسوس کریں اور شکر کریں اس لمحے کے لیے جس سے آپ کو خوشی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو داد دیں جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ ایسی باتیں نہ سوچیں جیسے گھر کی صفائی یا اور کاموں کے متعلق۔ صرف اس بات پر دھیان دیں کہ آپ نے مل کر کیا حاصل کیا ہے، ایک نئے انسان کو بنایا ہے اور اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ کچھ بچے جب باہر ہوتے ہیں تو کم روتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ باہر گھومنے سے ان کو سونے میں مدد ملتی ہے اور باہر جانے سے آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا اور آپ اپنے میں بہتری محسوس کریں گی۔ جو پہلے 101 دن بچے کی زندگی کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں بچے کو ایک پیار اور ذمہ دار بالغ آدمی جو بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ بچے کو یہ سکھاتا ہے اور اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دنیا ایک اچھی جگہ ہے، اور ایسا کرنے سے بچے کی زندگی میں خطرات اور خلل جیسے مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے ان چھوٹے بچوں کے متعلق جن کے پاس ایک کے بجائے 2 والدین ہیں، ان کو کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ والدین کو وقت دیا جائے کہ وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال خود کریں۔ اس سے بچے اور والدین میں تعلقات بڑھتے ہیں۔ تھوڑی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن زیادہ سے ماں اور باپ دونوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ بچے کے ساتھ منسلک ہو پائیں۔ بچہ ہونے کے بعد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ اپنے بچے کے لیے کچھ مثبت کر سکتی ہیں۔ نئے بچوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے قریب رہیں۔ اس سے ان کو مدد ملتی ہے محفوظ، مطمئن اور پیار کی، اور جب بچے اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن پاتے ہیں تو ان کا جسم ایک ہارمون چھوڑتا ہے جو بچے کے بڑھتے ہوئے دماغ کے لیے کھاد جیسا کام کرتا ہے، جس سے چھوٹے بچوں کو خوش رہنے میں مدد ملتی ہے اور وہ خوش اور پراعتماد بچے اور بالغ زندگی میں بنتے ہیں۔ بچوں کو اٹھا اور مسکرا کر باتیں کرنے سے آپ کا جسم آکسیٹوسن ہارمون چھوڑتا ہے، جس سے آپ پرسکون اور خوشی محسوس کرتی ہیں۔ حمل کے شروع سے لے کر 2 سال تک آپ کے بچے کا دماغ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ رابطے بناتا ہے ہر ایک سیکنڈ پر۔ آپ ایک ذمہ دار والدین کی حیثیت سے اپنے بچے کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس کو دانشمند، ترقی یافتہ اور حفاظت کا احساس ہو۔
कैसे अच्छी बुनियादें तामीर कर सकते हैं। ज़िम्मेदार वालिदैन। ज़िम्मेदार वालिदैन का मतलब ये है कि बच्चे की हर ज़रूरियात पूरी करना, चाहे जज्बाती हों या जिस्मानी। ये तासर बार बार करने से आपके बच्चे को महफूज और मुतमिन होने का एहसास होगा। आपका बच्चा अगर परेशान है तो उसको आराम दें। जब बच्चे को भूख लगे तो खाना दें। अगर वो गंदा है तो उसको चेंज करें, गोद में रखें जब उसको आराम की ज़रूरत हो। बच्चे से बातें करें, उसको प्यार करें। 4th ट्राइमेस्टर। ये बच्चा होने के बाद जो 12 हफ्ते हैं, बच्चे को दोनों वालिदैन के करीब रखना चाहिए और ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको बच्चे की तरक्की में मदद साबित होंगे। 1. आप लोगों को उस वक्त घर पर बुलाएं जब आपका पार्टनर काम पर हो मदद के लिए। 2. बच्चे के साथ वक्त गुजारें ताकि एक दूसरे को समझ सकें। 3. बच्चे के क्यू पर नज़र रखें ताकि आपको पता चले कि किस वक्त उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। नंबर 4. अपने कमरे के बाहर नोटिस लिखते हैं, परेशान मत करें जब आप सो रही हैं। 5. शुरू में चंद हफ्ते लोगों की घर पर आने की कमी कर दें ताकि आप बच्चे को दूध देना कायम कर सकें। जब बच्चा सो रहा है तो आप भी सो जाएं और बच्चे को दूध चुराने के मतलब भी सोचें जब वक्त आए। आप अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करने से उसकी आदत को ख़राब नहीं करेंगी। हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है हमारे जवाब की, ताकि हम उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकें और ये कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप बच्चे को उठाते हैं और बच्चे की ज़रूरियात पूरी करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है और वो अपने आप को महफूज और पुरसुकून समझते हैं और ये कि आप उनके पास हैं। बच्चे को अपना दूध पिलाना कैसे आसान कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चा होने के बाद बच्चे को अपने जिस्म के साथ लगाना। नंबर 2, सबसे पहली फीड बच्चे को पहले घंटे में दें। नंबर 3, पहली फीड पर मदद मांगें। नंबर 4, अपने बच्चे को पहचानें। नंबर 5, बच्चे को दूध पीने के क्यू में उनको पहचानें, ज़िम्मेदारी से दूध पिलाना। 6, देखें कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। नंबर 7, बच्चे को अपने नज़दीक रखें। नंबर 8, ये भी जानें कि कहाँ मदद के लिए जा सकती हैं। और नंबर 9, जो छोटे बच्चे माँ का दूध ले रहे हैं उनको डम्मी और टीथ से बचाना चाहिए। बच्चे को अपनी जिल्द के साथ लगाना आप और आप के बच्चे के लिए बहुत सेहतमंद है। हम इस बात की हिमायत करते हैं कि बाप और पार्टनर भी ऐसा करें। ऐसा करने से बच्चे का कुफ्ते मदाफियत बेहतर होता है, बच्चे को आराम मिलता है, बच्चे की दिल की धड़कन बराबर होती है, बच्चे की जिस्म की हरारत बराबर होती है। हम दोनों वालिदैन की हिमायत करते हैं कि वो जब भी बच्चे को दूध दें ऐसा करें। इस तरह आप और आप के बच्चे में बॉन्ड बनेगा और आप गुर्बत महसूस करेंगे और बच्चे को समझ सकेंगे और उसकी ज़रूरियात पूरी कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कैसे पहचानते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। जब बच्चे को भूख लगती है वो अपनी आंखें हिलाएगा और अपने जिस्म हिलाएगा या अपने हाथों को हिलाएगा ऊपर नीचे। इसके अलावा बच्चा मुट्ठी भी बना सकता है या अपने हाथों को चूसेगा या थोड़ी सी आवाज़ बनाएगा। जब बच्चा आखिरी दफ़ा ज़ाहिर करेगा कि मुझे बहुत भूख लगी है तो वो रोएगा। इसीलिए सबसे बेहतर ये है कि आप पहले ही पहचान लें
کہ آپ کے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ان کو دودھ چاہیے۔ اب ہم چھاتی کا دودھ پلانے کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کتنی دفعہ چھاتی کا دودھ بچے کو دن میں ملنا چاہیے۔ آپ کو 10 یا 12 دفعہ دن میں چھاتی کا دودھ پلانا چاہیے۔ جب 2 یا 3 ہفتے گزر جائیں تو آپ کا بچہ کم دودھ پیے گا، صرف 8 یا 10 دفعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ بچے کا چھوٹا پیٹ کی مثال میں ایسے دے سکتی ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیٹ ایک چھوٹے چیری کی طرح ہوتا ہے۔ جب 3 یا 4 دن گزر جائیں تو اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، ایک اخروٹ جتنا۔ جب 5 یا 6 دن گزر جائیں تو اس کا پیٹ ایک خوردبانی جتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر 7 دن کے بعد اس کا پیٹ ایک انڈے جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا بچہ صحیح طریقے سے چھاتی کا دودھ پیے گا تو آپ کو یہ چیزیں محسوس ہونی چاہیے کہ بچہ طاقت سے چھاتی چوس رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ کرے گا، اور آپ کو اس کا نگلنا بھی محسوس ہونا چاہیے۔ آپ کیسے معلوم کر سکتی ہیں کہ آپ کے بچے کو دودھ مل رہا ہے؟ پہلے اور دوسرے دن بچہ 1 یا 2 دفعہ کم از کم چھوٹا اور بڑا پیشاب کرے گا۔ بڑا پیشاب کا رنگ کالا ہوگا۔ 3 اور 4 دن کے درمیان میں کم از کم بچہ 3 دفعہ چھوٹا پیشاب کرے گا اور بڑے پیشاب کا رنگ سبز ہوگا۔ 5 اور 6 دن کے درمیان میں کم از کم بچہ 5 دفعہ چھوٹا پیشاب کرے گا اور پیشاب بڑے کا رنگ پیلا بدل جائے گا۔ ہفتے اور 6 دن کے بعد کم از کم بچہ 6 دفعہ چھوٹا پیشاب کرے گا اور بڑے پیشاب میں پیلے دانے ہوں گے۔ یہ عام ہے کہ بچہ 10% اپنا وزن کم کر دے گا۔ آپ کے گھر والے آپ کی مدد کر سکتے ہیں جب آپ بچے کو چھاتی کا دودھ پلاتی ہیں۔ وہ آپ کے لیے پانی لے کر آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو پیاس لگ سکتی ہے زیادہ جب آپ چھاتی کا دودھ دے رہے ہیں۔ آپ کے لیے کھانا لے کر آ سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بچے کے کپڑے بدلنے میں مدد فرما سکتے ہیں، اور نہلانے میں اور بچے کے کپڑے بدلنے میں۔ آپ بچے کے ساتھ اگر زیادہ اپنی چھاتی کے ساتھ رکھیں گی تو بچے کو سکون ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، اور آپ بانڈ کر سکتی ہیں بچے کے ساتھ، اور یہ چھاتی کے ساتھ رکھنا بچے کو گرم بھی رکھے گا۔ جتنا آپ اور گھر والے بچے کے ساتھ باتیں کریں گی، کھیلیں گی، ان کے ذہن کے لیے بہت اچھا ہے، اور وہ ڈیولپ زیادہ اچھے طریقے سے بچہ ہوگا۔ کئی دفعہ بچہ بہت زیادہ روئے گا، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ بچہ کو جتنا اٹھائیں گی، اس کو اٹینشن دیں گی، بچے کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اور جب آپ باہر جاتی ہیں یا آپ کے گھر والے بچے کو وہ بیبی والے سلنگ میں رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے آپ کے ساتھ ہمیشہ قریب رہے۔
اگر آپ بوتل کا دودھ بچے کو دے رہی ہیں تو یہ بچے کے لیے اچھا ہے کہ آپ اپنی چھاتی کے ساتھ رکھیں. بچہ محفوظ محسوس کرے گا اور بچے کو بانڈنگ ہوگی آپ کے ساتھ. اور یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کو پہلا نمبر والا دودھ دینا. جب بچے کو دودھ پلائیں تو میک شور کریں کہ بچہ سیدھا لیٹا ہوا نہیں ہے. بچے کا سر اور بچے کی چھاتی آپ کی بازو پہ ہونی چاہیے اور اوپر کر کے، تاکہ بچہ زیادہ نیچے نہیں ہے. جب آپ بچے کو دودھ پلائیں تو آپ بچے کی آنکھوں کی طرف دیکھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں اور اس کے لیے یہ اچھا محسوس ہوگا. جب آپ دودھ پلائیں تو آپ بوتل کا جو ٹیتھ ہے وہ بچے کی زبان پہ اور منہ پہ تھوڑا سا رب کریں تاکہ بچہ اپنا منہ آسانی سے کھول سکے. اور آپ کو محسوس ہو جائے گا جب بچہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بچہ کھیلے گا، اپنا منہ زیادہ کھولے گا اور اپنے ہاتھوں کو چوسے گا. یہ عام ہے کہ بچہ روئے گا. کئی دفعہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے زیادہ روتے ہیں 2 ہفتے کے بعد اور مسلسل کے رو رہے ہیں اور کافی وقت کے لیے رو رہے ہیں. آپ ایسا کر سکتی ہیں بچے کو سکون دلوانے کے لیے اور بچے کو چپ کرا سکتی ہیں کہ آپ سوچیں کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے. کئی دفعہ بچے اس لیے روتے ہیں کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو دودھ چاہیے، یا ان کو نیند نہیں آئی اور بچہ بہت تھکا ہوا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ نے چھوٹا یا بڑا پیشاب کیا ہوا ہے اور ان کی نیپی چینج کرنی ہے. اس کے باوجود آپ بچے کو ایسا چپ کرا سکتی ہیں کہ آپ ایک گانا گائیں بچے کے لیے، یا بچے کو باہر لے جائیں سیر سپاٹے پہ. ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ اگر بچہ بہت ہی زیادہ مسلسل رو رہا ہے اور آپ بہت گھبرا گئی ہیں، اگر آپ کا بچہ ٹھیک ہے تو آپ چھوٹے سے لمحے کے لیے اپنے بچے کو کاٹ میں اکیلا رہنے دے سکتی ہیں اور تھوڑی سی آپ چند چھوٹے سے منٹ کے لیے آپ وقفہ لے سکتی ہیں اور دوبارہ پھر اپنی بچے کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن آپ نے بچے کو جھٹکے نہیں دینا. جھٹکے دینے سے بچے کا ذہن پہ اثر پڑ سکتا ہے اور بچہ مر بھی سکتا ہے. بچے کی دیکھ بھال رات میں کرنا. یہ عام ہے کہ بچہ اٹھے گا دن میں بھی اور رات میں بھی. کئی دفعہ بچہ سارا دن سوتا رہتا ہے اور پھر رات کو اٹھے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بچے کئی دفعہ 2 بجے صبح اور 2 اور 4 بجے کے درمیان زیادہ دودھ پیتے ہیں اور اس وقت میں آپ کا چھاتی کا دودھ زیادہ بنتا ہے. رات میں اپنے بچے کو خوش اور خاموش رکھنے کے طریقے. آپ اپنے کمرے کی موم بتی بہت کم کر دیں، کوئی شور نہ ہو اور آہستہ بات کریں اور بچے کے ساتھ مت کھیلیں تاکہ بچے کو دن اور رات کا فرق محسوس ہو. پہلے 6 مہینے میں بہت ضروری ہے کہ بچہ کی ترپائی آپ کے کمرے میں ہو اور آپ اپنے بچے کو اس طرح رات کو دیکھ بھی سکتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ کی بچے کی ترپائی برٹش سٹینڈرڈ کے مطابق ہو اور آپ نے بچے کے ساتھ کرسی میں یا صوفہ کے اوپر بچے کے ساتھ سونا نہیں ہے. اس لیے یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے لیے اور بچہ گر بھی سکتا ہے اگر آپ ان کے ساتھ اچانک سو پڑی ہیں کرسی کے اوپر.
اگر آپ کا بچہ بہت رو رہا ہے تو آپ ان کو ایسے چپ کرا سکتی ہیں۔ بچے کو نیم پانی سے نہلا سکتی ہیں۔ بچے کو کپڑوں کے بغیر اپنی چھاتی کے ساتھ رکھ سکتی ہیں اور ان کو باہر بھی لے کے جا سکتی ہیں، اور یا کوئی اچھا سا گانا ان کے لیے لگا لیں۔ بچے کو سکون دینے کے لیے آپ بچے کی مالش کر سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آپ اپنی ہیلتھ وزیٹر سے بات کر سکتی ہیں، اور کئی دفعہ آپ کو کلاسز بھی مل سکتی ہیں جہاں پہ آپ مالش کے طریقے سیکھ سکتی ہیں، اور آپ اپنے رشتہ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں مالش کرنے سے۔ اگر آپ اپنا بچہ اپنی چھاتی سے قریب رکھنا چاہتی ہوں جب آپ باہر جائیں تو آپ دکان سے سلنگ خرید سکتی ہیں، اور اس سے بچہ زیادہ خوش رہے گا آپ کی چھاتی کے قریب، اور زیادہ روئے گا بھی نہیں جب آپ باہر جائیں گی۔ جب آپ باہر جاتی ہیں تو آپ بچے کا بستہ تیار رکھ سکتی ہیں، جس میں بچے کی کھیلنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان کی ضروری جو چیزیں ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس ویڈیو کو سنا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہیں تو آپ اپنی مڈ وائف سے بات کر سکتی ہیں جب آپ اپنے نیکسٹ اپوائنٹمنٹ پہ جائیں گی۔